بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر برے وقت اور بری گھڑی سے بچائے۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی سینسیٹیو اور بڑا ہی ہاٹ ٹاپک ہے، جو کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے بہت زیادہ ہوا ہے، اور عدالتوں کے اندر یہ کیسز جو ہیں بہت زیادہ تعداد میں جو ہیں وہ فائل ہو رہے ہیں۔ ڈائیورس یعنی طلاق۔ طلاق ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے نزدیک یا ہمارے معاشرے کے نزدیک یا ہمارے مذہب کے قریب جو ہے جائز الفاظ میں سے بھی ایک مکروہ ترین جو ہے وہ لفظ شمار ہوتا ہے۔ یعنی طلاق دو لوگوں ہی نہیں، دو خاندانوں کے جدا ہونے کا جو ہے وہ پیش خیمہ ہے۔ طلاق وہ لفظ ہے جس کو سن کر عورت کی روح کانپ جاتی ہے۔ نہ صرف عورت کی روح کانپ جاتی ہے بلکہ اس کے ماں باپ اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کی بھی روح کانپ جاتی ہے۔ ناظرین، مجھے اس پیشے کے اندر 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور میں ان تمام کیسز کی بنیاد کے اوپر جو کہ فائل ہوتے ہیں روز دیکھتا ہوں کہ جب بھی کبھی کوئی عورت ڈائیورس لینے کے لیے عدالت میں جاتی ہے تو اگر اس کے بچے ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں ان کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ طلاق کو ایوائڈ کرنے کے لیے صرف ایک پہلو ہے۔ اگر میاں بیوی صرف ایک پہلو کے اوپر جو ہے وہ متفق ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ طلاق کی کبھی نوبت ہی نہ آئے، اور وہ ہے اپنے دل کی بات اپنی زبان پر لانا، اپنے خدشات کو دوسرے کو بتانا، اپنی خامیوں کو خود ایکسیپٹ کرنا، اپنی کوتاہیوں کو خود ایکسیپٹ کرنا اور اس کو درست کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، خاموشی اختیار کرنا۔ جب بیوی غصے میں ہو تو مرد خاموش ہو جائے، جب مرد غصے میں ہو تو بیوی جو ہے وہ خاموش ہو جائے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے میاں بیوی کا اپنے رشتے کو جو ہے وہ کامیاب کرنے کا۔ پھر پاکستان جیسے معاشرے کے اندر بہت سے پیرامیٹرز ہیں جو ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جو کہ اس طاق میں ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا شیطان اس طاق میں ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ رشتے کو توڑ دے، ان کی راہیں جدا کر دے۔ تو اگر ہم قرآن کریم پڑھیں تو بڑے واشکاف الفاظ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو ہی بیان کیا ہے کہ سب سے خوبصورت رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا ہی ہے، اور جنت میں بھی جو رشتہ ہوگا وہ میاں بیوی کا ہی ہوگا۔ نہ وہاں پر بہن بھائی ہوں گے، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ دوست احباب ہوں گے، صرف ایک رشتہ ہوگا اور وہ ہوگا میاں بیوی کا۔ تو ہمیں اس رشتے کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چل کے اس کو کامیاب کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم دینی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے اور اپنے حقوق و فرائض کو پس پش ڈال دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ طلاق ہی نکلتا ہے۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر تمام اپنے دیکھنے والوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی کبھی طلاق کی طرف مت جائیے گا۔ بالخصوص اگر آپ کے بچے ہو جائیں تو اپنی زندگیوں کو اپنے بچوں کی خاطر جو ہے وہ قربان کیجیے گا، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے سمجھوتا کیجیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاملات کو ٹھیک کر دے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ میں محبت و چاہت پیدا ہو جائے گی اور آپ اس طلاق سے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ طلاق کی طرف چلے گئے تو نہ صرف آپ کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی بلکہ آپ کے آنے والے بچوں کی جو مستقبل ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا ایز اے لائر میرا آپ کو یہی ایڈوائس ہے کہ پلیز آپ طلاق کی طرف مت جایا کریں، اپنے معاملات کو بیٹھ کر خود ہی سولو کر لیا کریں، اور کسی تیسرے بندے کو بیچ میں مت ڈالیں۔ جب ہم کسی تیسرے شخص سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ہماری بات دوسرے بندے تک جو ہے وہ پتہ نہیں کس پیراہن میں پہنچائے، تو بات مزید بگڑنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ لڑکی نے کوئی بات کی نہیں ہوتی تو لڑکے کے ماں باپ تک وہ بات پہنچ جاتی ہے، لڑکے تک وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ لڑکی بعد میں کہتی ہے جی میں نے تو یہ بات کی نہیں۔ تو آپ جس بندے کو پیسنجر کے طور پر یہ بات کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ کسی تیسرے بندے کو جو ہے وہ بیچ میں انوالو کر دیتے ہیں، کچھ بزرگوں کو انوالو کر دیتے ہیں، وہ آپ کی بات وہاں تک پہنچاتے ہیں، ان کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں، تو اس سے بھی بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دونوں میاں بیوی بیٹھ کر اپنے مسائل کو خود بند کمرے میں حل کریں، ایک دوسرے کو بتائیں کہ بھائی آپ کی یہ بات مجھے ناگوار گزری ہے، اور
آپ کی اگر کوئی خامی اور غلطی کوتاہی ہے تو آپ اس سے معافی مانگ لیں. معافی مانگنے سے کوئی انسان چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا. آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں صرف معافی مانگنے سے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میاں بیوی کے رشتے کے اندر سب سے بڑا جو رشتہ ہوتا ہے وہ تعلق, اس رشتے میں جو تعلق ہوتا ہے وہ اعتماد کا تعلق ہوتا ہے, وہ بھروسہ ہوتا ہے, وہ اعتبار ہوتا ہے. اس اعتبار کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو بات کرنی چاہیے. بات نہیں کریں گے تو مسائل دل میں پنپنے لگ جائیں گے, دل کے اندر کدورتیں بڑھتی جاتی ہیں. اس لیے اپنے دل کی بات کہہ دینی چاہیے, دل میں نہیں رکھنی چاہیے. عورتیں خاص طور پر دل میں بات رکھتی ہیں, کئی مرد بھی عورتوں سے بڑھ چکے ہیں, وہ بھی دلوں میں بات رکھتے ہیں. لیکن جب یہ باتیں دلوں میں رہتی ہیں تو پھر یہ ایک بہت بڑا لاوا بن جاتی ہیں, اور لاوا بن کے پھٹتی ہیں جب, تو پھر رشتے ہی تباہ نہیں ہوتے, پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. اب بات آ جاتے ہیں کہ ان تمام تر باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص طلاق دینا چاہتا ہے یا کوئی طلاق لینا چاہتا ہے تو دو مختلف کیٹیگریز ہیں. اگر تو مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق کہلائے گی, اور اگر عورت مرد سے طلاق لیتی ہے تو وہ خلا کہلاتا ہے. اب اس طلاق کے اوپر جو ہے سورہ نساء بڑے واضح ہے. قرآن کریم کی سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا طریقہ بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم کسی کو اپنے سے علیحدہ کرنے لگو, یعنی اپنی بیوی کو طلاق دینے لگو, تو بڑے خوش اسلوب طریقے سے دے دو. اس کے اوپر جو ہے کیچڑ مت اچھالو, اس کے کردار کے اوپر کیچڑ مت اچھالو, اس کے اوپر نازیبا الفاظ کا استعمال مت کرو, اس کو داغدار مت کرو, اس کے کردار کو داغدار نہ کرو. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر جب بھی کوئی مرد عورت کو طلاق دینے کا سوچتا ہے تو وہ عورت کے کردار کے اوپر اتنا کیچڑ اچھالتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ معاشرے کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی. حتیٰ کہ عدالتوں کے اوپر اس کے کردار کے اوپر اتنے زیادہ برے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ واللہ سن کر جو ہے وہ حیرانگی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان جو اپنی بیوی کے ساتھ 6 ماہ 2 ماہ یا 2 ہفتے بھی ساتھ رہا ہو, وہ اپنی بیوی کے کردار کے اوپر کیسے الزام لگا سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ بڑی عزت کے ساتھ اپنی جو ہے بیوی کو اپنے سے جدا کر دو, اس کو طلاق دے دو. اور طلاق کا احسن طریقہ طلاق ثلاثہ ہے, یعنی آپ ایک طلاق دیتے ہیں تو 1 ماہ تک جو ہے وہ انتظار کریں, طلاق اول اس کو بھیج دیں. ایک سٹیمپ پیپر 100 روپیز کا سٹیمپ پیپر نکلتا ہے, اس کو آپ ویریفائی کروا کر طلاق اول اس کے اوپر لکھیں, گواہوں کے نام بیچ پہ ڈالیں, گواہوں کے جو ہے وہ دستخط انگوٹھے کر کے, خود دستخط انگوٹھے کر کے بذریعہ پوسٹ آپ جو ہے اپنی بیوی کے گھر جو ہے طلاق اول بھیج سکتے ہیں. 1 ماہ کے گیپ کے بعد آپ طلاق دوم بھیجیں گے. اسی طریقے پر تیسرے مہینے آپ طلاق سوئم بھیجیں گے, اور اب آپ کی طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی, کیونکہ 3 مہینے کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں. یہ وہ پروسیجر ہے جو کہ اسلام کے اندر دیا گیا ہے, اور قرآن کے اندر بڑے واضح الفاظ میں طلاق کا طریقہ بتایا گیا ہے. تو ہم بینگ اے مسلم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طلاق کے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے طریقے سے, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ویسے جو ہے وہ ہم اس کو سر انجام دے دیں. دیکھیں انسان کی زندگی طلاق پر ختم نہیں ہو جاتی. بسا اوقات بہت سے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی کا آپس میں اکٹھا چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اسلام اس میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سپریٹ ہو جائیں, لیکن عزت کے ساتھ, ایک دوسرے کی عزت کرنا مت چھوڑیں, غلط بیانی مت کریں. میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ لڑکیاں کورٹ کے اندر خلا کا جو ہے دعویٰ دائر کرتی ہیں, ساتھ ڈوری آرٹیکلس اور مختلف قسم کے دعویٰ جات ہوتے ہیں, ریکوری آف ڈوری آرٹیکلس سامان جہیز کا بھی کر دیتی ہیں. تو اس میں بے پناہ قسم کا جو ہے وہ سامان جہیز لکھ دیا جاتا ہے, اور جھوٹی جو ہے وہ چیزیں اور رسیدیں بنا کر جو ہے عدالت کو بھی گمراہ کیا جاتا ہے, اور جو ہے مرد کے اوپر غلط قسم کے الزامات لگا کے کہ یہ ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے اور مارد کٹائی کرتا ہے. اس قسم کے الزامات لگا کر جو ہے مرد کے سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیسے جو ہے وہ ہتھیانے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح مرد جو ہے وہ بھی عورت کے اوپر الزامات لگاتا ہے, تو ایسا مت کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. جب آپ کورٹ کے اندر ڈوری آرٹیکلس اور خلا کا دعویٰ دائر کر دیتے ہیں تو پھر عدالت جو ہے وہ نوٹسز جو ہے وہ جاری کرتی ہے. 3 نوٹسز ہوتے ہیں پلس چسپاندگی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو اخبار اشتہار ہو جاتا ہے, اور عدالت آپ کو جو ہے
وہ دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد اگر آپ جو ہے کی پارٹی آ جاتی ہے، یعنی اگر رسپونڈنٹ آ جاتا ہے، آپ کا ہسبینڈ کورٹ کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کو جواب دینے کے لیے عدالت موقع دیتی ہے اور ایک ریزنیبل ٹائم دیتی ہے کہ آپس میں آپ صلح کر لیں اور اتحاد ہو جائے آپ کا، اور اس کے بعد عدالت جو ہے پھر اپنی کارروائی شروع کرتی ہے۔ اگر آپ کا معاملہ سیٹل نہیں ہوتے ہیں تو معاملہ ڈائیورس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بات آ جاتی ہے کہ بچوں کی کسٹڈی کے بارے میں کیا ہوگا، کیسے بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ لی جائے گی۔ اگر کوئی میاں بیوی ڈائیورس کی طرف جاتے ہیں تو بچے کس کے پاس رہیں گے؟ دیکھیں، قانون اس کے بارے میں بڑے واضح ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر تو جو مائنر ہے، جو بچہ ہے، وہ لڑکا ہے، تو پھر 7 سال تک جو ہے بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس رہے گا، اور اگر جو مائنر ہے، جو بچہ دونوں میاں بیوی کا ہے، وہ لڑکی ہے، تو پھر 13 سال تک جو ہے وہ بچی جو ہے وہ ماں کی کسٹڈی میں رہے گی۔ لیکن جو اصل پرپس ہوتا ہے عدالت کا، وہ ویلفیئر آف دا مائنر ہوتا ہے، کہ عدالت یہ دیکھتی ہے کہ بچے کی ویلفیئر کہاں پر زیادہ ہے، کون زیادہ اچھی پرورش کر سکتا ہے، کون زیادہ دیکھ بھال بچے کی کر سکتا ہے۔ اوبیسلی اگر ایک بچہ جو ہے وہ 2 سال سے کم ہے تو اس نے تو ماں کا دودھ پینا ہے، تو بچہ جو ہے ماں کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ اس لیے ماں باپ اس بات کا فیصلہ کریں، اس بات کا تعین کر لیں کہ وہ کسٹڈی جو ہے وہ انیشیلی جو ہے وہ ماں کو دے دی جائے، تاکہ ماں جو ہے وہ اس کی جو ہے اچھے طریقے سے نگہداشت کر سکے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ کچھ اور آ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کو باپ کے خلاف کرنا شروع کر دیتی ہے کہ تمہارا باپ تو ہے ہی ظالم، تمہارے باپ نے ظلم کیے، تمہارے باپ نے مجھے طلاق دے دی، تمہارے باپ کے جو ہے فلاں عورت سے ناجائز تعلقات تھے۔ تو بچے کا ذہن ایسے بھر دیا جاتا ہے کہ وہ 2 سال کے بعد 7 سال تک کا ہوتا ہوا باپ کے اتنا خلاف ہو جاتا ہے کہ وہ باپ کا گریبان پکڑنے کو آ جاتا ہے، حتیٰ کہ باپ کو جو ہے اپنا بدترین دشمن جو ہے وہ تصور کرنے لگتا ہے۔ تو میری ماؤں سے درخواست ہے کہ خدارا جیسے وہ آپ کا بچہ ہے ایسے ہی وہ اس کا بچہ بھی ہے، تو آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے بچوں کا ذہن مت خراب کریں۔ آخر مرنا نہیں ہے، ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم سب نے اپنی قبر میں جا کے حساب دینا ہے۔ تو خدا کے لیے ایسے اعمال مت کریں کہ آپ کو آنے والی زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ اسی طریقے پر جب مائنر جو ہے وہ کسٹڈی میں چلا جاتا ہے تو عدالت جو ہے وہ انٹرم خرچہ لگا دیتی ہے، یعنی بچے کا جو خرچہ ہوتا ہے، جو ماہانہ خرچ ہوتا ہے، جو اس کے دودھ وغیرہ کا یا رہن سہن کا، یا اگر بچہ بڑا ہو تو اس کی فیسز وغیرہ کا، تو عدالت جو ہے وہ باپ کی جو انکم ہے منتھلی اور جو اس کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، جو اس کی حیثیت ہے، اس حیثیت کے مطابق جو ہے وہ خرچہ جو ہے وہ لگاتی ہے۔ آج کل سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے بعد جو ہے وہ کم از کم خرچہ جو ہے وہ 5,000 یا 7,000 لگایا جاتا ہے، کیونکہ کموڈیٹیز آف لائف جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہوئی ہیں، اس لیے جو ہے عدالت جو ہے وہ منیمم خرچہ جو ہے 5 سے 7,000 لگاتی ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں اس باپ سے جو اپنے بچے کو خرچہ دے رہا ہے کہ کیا 5,000 یا 7,000 مہینے کا خرچہ جائز ہے؟ کیا اس کی نظر میں وہ اپنے بچے کو 5-7 ہزار ہی مہینے کا خرچ جو ہے وہ دینا پسند کرے گا؟ کیا بچہ اگر اس کے پاس ہوتا تو کیا اس سے زیادہ خرچہ وہ اپنے بچے پہ نہ کرتا؟ اب ہم صرف اس بنیاد پر کہ کیونکہ کسٹڈی میرے پاس نہیں ہے، بچہ ماں کے پاس ہے، تو جناب ماں جو ہے وہ پیسے کھا جائے گی۔ اور بھائی کیسے کھا جائے گی؟ دیکھ بھال بھی تو کر رہی ہے، وہ پال بھی تو رہی ہے، سنبھال بھی تو رہی ہے۔ اگر آپ 5 کی جگہ 10 15 20 ہزار دے دیں گے تو آپ نے کس کو دینے ہیں؟ آپ نے تو اپنے بچے کے نام کو دینے ہیں، آپ نے تو اپنے بچے کو دینے ہیں۔ تو آپ خدا کے لیے مرد حضرات یہ مت سوچا کریں کہ اگر وہ خرچہ پیسے زیادہ دیں گے تو یہ جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ خرچہ کرے گی، وہ کھائے گی، وہ اپنے بہن بھائیوں کو کھلائے گی۔ اور بھائی، اولاد سے آگے بہن بھائی ماں باپ نہیں ہوتے، یہ بات آپ سمجھ لیجئے۔ اولاد سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی ماں کے لیے، نہ ہی باپ کے لیے۔ تو یہ اگر ماں اپنے بچے سے بڑھ کر کسی کو چاہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کو کھلے دل کے ساتھ بچے کو اچھا خرچہ دینا چاہیے، اور بلکہ جب ملاقات میں جائیں تو بچے کے لیے پیسے لے کر جائیں، نقد اس کو دیں تاکہ وہ اپنی ماں کو دے دے، اچھے کپڑے لے کر دیں، اس کو اچھی چیزیں لے کر دیں۔
ماں باپ جو ہیں بچے کو اپنی طرف کرنے کے لیے جو ہے وقتی طور پر اس سے محبت دلاتے ہیں، اور بھائی جھوٹی محبت ہے، یہ کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ کو محبت ہوتی ہے اپنے بچے سے تو بات طلاق تک آتی ہی نہ، طلاق تک نوبت ہی نہ آتی۔ اس لیے یہ سب ڈرامے بازیاں چھوڑ دیں، یہ سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ طلاق ہوتی ہی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کہ جناب میں بادشاہ ہوں۔ جب آپ بادشاہ بنیں گے تو پھر آپ ذلیل و رسوا بھی ہوں گے۔ بادشاہ بننے کے لیے فقیر ہونا بہت ضروری ہے۔ بادشاہ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو فقیر بنتے ہیں، اکڑ سے، غرور سے کہ میں مرد ہوں، میں کماتا ہوں، میں پالتا ہوں۔ آپ نہیں پالتے، سوری ٹو سے، آپ کے بیوی بچوں کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے بیوی بچوں کے نصیبوں کا آپ کو رزق مل رہا؟ اس لیے مہربانی فرمائیں اپنے اندر سے یہ اپنی گردن میں سے یہ سڑیاں نکالیں۔ جو ایک مرد کی گردن میں سریا آ جاتا ہے نا، جی میں کماتا ہوں تو میں گھر کو سنبھالتا ہوں، میں گھر کو چلاتا ہوں، آپ نہ گھر کو سنبھال سکتے ہیں، ایک دن عورت کی زندگی آپ نہیں گزار سکتے۔ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں۔ اس لیے مہربانی فرما کر یہ غرور اپنا توڑ دیجئے، چھوڑ دیجئے، اور اپنے رشتوں کو بچا لیجئے۔ طلاق کی طرف مت جائیے، میں خدا را آپ سے پھر کہتا ہوں طلاق کی طرف مت جائیے۔ آپ کے پیسوں کا بھی ضیاع ہے، آپ کے وقت کا بھی ضیاع ہے۔ تھوڑے سے لمحے کے لیے برداشت جو ہے، تھوڑی سی برداشت آپ کو بہت بڑے مسائل سے بچا سکتی ہے، آپ کی عزت پامال ہونے سے بچا سکتی ہے۔ عدالتوں کا جو حال ہے وہ آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے، میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ کس نہج پر پہنچ چکی ہیں۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرف مت جائیں، اپنے ماں باپ کے جو ہے پہلو میں بیٹھ کر ان کی دعائیں لے کر جو ہے اپنے مسائل کو حل کریں، اپنے فیصلے اپنے اوپر لاگو مت کریں، مسلط مت کریں، باہمی مشورے اور رضامندی کے ساتھ اپنے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے اس کو حل کر لیں، اور خدا را ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ مت اچھالیں۔ اپنے معاملات کو قرآن و سنت کے مطابق، قرآن بڑا واضح ہے، ہر ٹاپک کے اوپر قرآن نے تفصیل دی ہوئی ہے، صرف پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلائیں، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمارا قدم چومے گی، اور ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے دے، اور ہم سب کی خیر و برکت والی زندگیاں ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔